السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو برج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں علم نجوم سے۔ جو برج اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں 12 برج، اور نام کے عدد سے، نمبروں کے اعداد سے، علم الاعداد علم سات کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ویڈیو ہے، انٹرسٹڈ ویڈیو ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا، زندگی میں آپ کو آسانیاں ملیں گی اگر آپ غور کریں گے۔ سب سے پہلے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکہ یا سیدی رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذات البروج کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 12 حصے ہیں، سال کے 12 مہینے، 12 برج ہیں۔ ہر ایک حصہ جو ہے وہ 30 درجے کا ہوتا ہے۔ کل درجات جو ہیں 360 ہیں۔ سال کے 365 دن ہیں۔ اس کے مطابق یہ 12 برج اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور 12 مہینے بنائے ہیں حساب کے لیے، تاکہ یہ سالوں کا، صدیوں کا حساب ہو سکے۔ یہ اللہ پاک نے بھی بنائے اور قرآن شریف میں برج کے بارے میں بتایا، قسم کھائیے۔ دائرۃ البروج آسمان پر وہ گزرگاہ یا بیلٹ ہے جسے نجوم کی اصطلاح میں طریق الشمس کہتے ہیں، جس کے اندر تمام کواکب زمین کے گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ یہ خط استوا سے 23 درجہ 27 دقیقے شمال کی طرف اور 23 درجے 27 دقیقے جنوب کی طرف واقع ہے، جو شمال میں خط سرطان اور جنوب میں خط جدی کا درمیانی علاقہ ہے۔ گویا طریق شمس وہ دائرہ ہے جو سورج حرکت کرتے ہوئے 23 درجہ 27 دقیقہ کے اندر بناتا ہے۔ اس راستے کے پیچھے آسمان پر ستاروں کے جو مجامع یا گروہ نظر آتے ہیں، ان کو بروج کہا جاتا ہے۔ وہ 12 ہیں۔ سب سے پہلا حمل، پھر سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ دائرۃ البروج کے 12 برابر حصے کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو برج کہا جاتا ہے۔ ہر برج کے 30 درجے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے 12 برج کے 360 درجات ہوئے۔ سورج ایک روز میں دائرۃ البروج کا قریباً 1 درجہ طے کرتا ہے اور ایک سال میں وہ 12 برج کا ایک دورہ پورا کر لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ آسمان پر بیل، بچھو، ترازو نہیں بنے ہوئے، بلکہ دائرۃ البروج کے ہر حصے میں ستاروں کے جو مجامع واقع ہوئے ہیں، ان کو ملا کر جو شکل بنی ہو، اس کو پہچان کے لیے ایک نام دیا گیا ہے۔ یہ نام ہزاروں سال پہلے انسان نے رکھے اور اب تک دنیا کے ہر ملک اور ہر زبان میں ان کے یہی نام ہیں۔ ایک برج ایک ماہ کا حاکم ہوتا ہے، لیکن برج پہلی تاریخ سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ قریباً ہر ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا جو برج ہے وہ حمل ہے۔ حمل ماہ اپریل کا برج ہے۔ یہ پہلا برج ہے۔ یہ 1 اپریل سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ موسم بہار کا پہلا دن ہوتا ہے یا یہ منقلب نقطہ ہوتا ہے۔ سورج حمل کے 30 دنوں میں 30 درجے طے کر کے اندازاً اپریل 20 کو ایک ماہ پورا کرتا ہے۔ یہ طویل بروج سے ہیں، یعنی اس وقت دن بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، لہذا گرمیوں میں 23 تاریخ کے نزدیک اور سردیوں میں 19 یا 20 کے گرد برج جو ہیں بدل جاتے ہیں۔ یہ عرصہ حکومت جو ہے برجوں کی، یہ میں بتا رہا ہوں، آپ یہ لکھ لیں۔ جو ذاتی بروج ہیں وہ حمل اپریل میں، سور جو ہے وہ مئی میں، جوزہ جو ہے وہ جون میں ہے۔ جو گھریلو برج ہیں، سرطان جولائی میں، اسد اگست میں، سنبلہ جو ہے وہ ستمبر میں۔ جو سوشل بروج ہیں، میزان اکتوبر میں، عقرب نومبر میں، قوس دسمبر میں۔ جو عالمی بروج ہیں، جو عالمی حکومت کرتے ہیں، وہ ہیں جدی جنوری میں، دلو فروری میں، حوت مارچ میں۔ علم نجوم کی روح سے بروج کو خاصیتوں کے لحاظ سے 3 طرح تقسیم کیا گیا ہے: بلحاظ عنصر، بلحاظ ماہیت، بلحاظ جنس۔ عنصری تقسیم جو ہے، عاطسی یا روحانی بروج حمل، اسد اور قوس جو ہیں
وہ عاطسی ہیں، روحانی ہیں۔ خاکی یا عملی بروج وہ سور، سملہ، جدی ہیں۔ بادی یا ذہنی بروج جوزہ، میزان، دلو ہیں۔ آبی بروج جو ہیں یا جذباتی بروج ہیں وہ سرطان، عقرب، حوت ہیں۔ اب عاطسی بروج یہ روحانی کہلاتے ہیں، یہ قوت کے ساتھ حرکت اور عمل پر ابھارتے ہیں۔ پہلی قوت حمل والوں کی ہے، یہ منقلب ہے۔ دوسری قوت اسد والوں کی ہے، یہ ثابت ہے۔ تیسری قوت قوس والوں کی ہے، یہ جوس دین ہے اور اپنی ماہیت کے لحاظ سے خاصیت کا اظہار کرتا ہے۔ خاکی جو بروج ہیں یہ جسمانی، طبعی اور مادی امورات سے متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے اول قوت جدی کی ہے کیونکہ یہ منقلب ہے، پھر سور کی ہے کیونکہ یہ ثابت ہے، اور پھر سملہ کی ہے کیونکہ یہ زوج دین ہے۔ بعدی بروج ہے یہ دماغی اور ذہنی امورات سے متعلق ہوتے ہیں، یہ پیدائشی تعلق سے رشتہ داروں اور تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے طاقتور درجہ اول پر میزان ہے کیونکہ یہ منقلب ہے، یہ شریک حیات پر حکمران ہے۔ پھر دلو ہے، یہ ثابت ہے، یہ دوستوں پر حکمران ہے۔ پھر جوزہ ہے کیونکہ یہ زوجدین ہے، یہ بھائی بہنوں پر حکمران ہے۔ آبی بروج ہیں یہ جذباتی امور پر حکمران ہیں، یہ زندگی کے ان امور سے متعلق ہوتے ہیں جو انسانوں کی ذات کے لیے سمجھے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کا مذہب، صحت، طبی، روح۔ ان میں سب سے مؤثر سرطان ہے، یہ منقلب ہے۔ پھر عقرب ہے، یہ ثابت ہے۔ پھر حوت ہے، یہ زوجدین ہے۔ ماہیتی تقسیم کے مطابق جو ہے منقلب یا حکمران بروج جو ہیں وہ حمل، سرطان، میزان اور جدی جو حکومت کرتے ہیں دنیا میں، وزیر اعظم، بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے افسر، یہ حمل، سرطان، میزان اور جدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ثابت یا خادم بروج جو یعنی چھوٹے ہوتے ہیں، سور، اسد، عقرب اور دلو ہیں۔ یہ زوز دین یا متصرف بروج جوزہ، سملہ، قوس اور حوت والے ہیں۔ منقلب بروج جو ہیں یہ نجوم میں تخلیقی قوت رکھتے ہیں، خواہش، جگہوں اور اقتدار کے لحاظ سے بہت باقوت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ متحرک رہتے ہیں یعنی حرکت پسند کرتے ہیں۔ وہ شخص جس کے پیدائشی ذائچہ یا شمسی تالہ میں برج منقلب ہو تو اگر وہ برج کمزور حالت میں ہوگا تو واقعات کمزور حالت میں ظاہر ہوں گے، اگر یہ برج طاقتور اور حساس ہوگا تو معزز اور سرکردہ طریقے سے حالات ظاہر ہوں گے۔ یہ چار ہیں: حمل، سرطان، میزان، جدی۔ ثابت برج اگر کسی کے ذائچہ پیدائش کے خانہ اول میں واقع ہو تو یہ لوگ ایک جگہ جم کر کام کرنا پسند کرتے ہیں، نقل و حرکت پر رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک معتاد رویہ کا اظہار کرتے ہیں۔ استقلال اور ثابت قدمی ان کا خاصہ ہے، خود مختارانہ جذبہ کو پیدا کرتا ہے، اور ضدی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ صحیح طور پر کیسے محتاط طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام امور میں اس پر منحصر ہے کہ تالا برج ثابت کتنا طاقتور ہے یا کمزور ہے۔ یہ بھی چار ہیں: سور، اسد، عقرب، دلو۔ زوس دین جو برج ہیں یہ جس شخص کے تالے میں یہ واقع ہوتا ہے اس کو حرفاً مولا تبدیل ہو جانے والا، با تدبیر، پر سیاست بناتا ہے۔ یہ لوگ حرکت کو بھی پسند کرتے ہیں اور جم کر بیٹھ کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ذائچہ میں نحس حالت میں ہوں تو یہ غیر متعدد کائیان جلد باز بناتا ہے، اور یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ شخص اپنے کواکب کی طاقتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ جب ان کو مشترکہ طور پر پڑھیں گے تو یوں کہیں گے کہ منقلب عاطسی حمل ہے، برج ہے، منقلب آبی سرطان ہے، منقلب بادی میزان ہے، منقلب خاکی جدی ہے، ثابت برج عاطسی اسد ہے، ثابت آبی عقرب ہے، ثابت بادی دلو ہے، ثابت خاکی سور ہے، زوجدین عاطسی قوس ہے، زوجدین آبی حوت ہے، زوجدین بادی جوزہ ہے، زوجدین خاکی سملہ ہے۔ جنسی جو تقسیم ہے، مذکر جو بروج ہیں حمل، جوزہ، اسد، میزان، قوس، دلو 6 ہیں، یہ بروج طاق ہیں۔ مونس جو بروج ہیں سور، سرطان، سملہ، عقرب، جدی، حوت 6 ہیں، یہ بروج جفت میں کہلاتے ہیں۔ ایک اور گروپ بھی ہے جو مسلسل عنصری سے متعلق تو نہیں لیکن ماہیت کے لحاظ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے،
انہیں دوہرے بروج کہتے ہیں، وہ یہ ہیں جوزہ، قوس، ہود۔ بعض منجم سملہ کو بھی شریک کرتے ہیں، اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو یہ سارے بروج زوج 3 کا گروپ ہو جاتا ہے، لیکن میں اس میں سملہ کو شامل نہیں کرتا کیونکہ بلحاظ احکام پہلے 3 بروج کا فرق ہے۔ ان بروج کی خاصیت یہ کہ ان تینوں برجوں میں سے کسی ایک میں شمس ہو یا قمر ہو یا تالہ میں یہ برج واقع ہو تو اسے عموماً ایک وقت میں 2 کام کرنے نہیں چاہیے۔ 2 آدمیوں سے ایک ہی معاملہ طے کرنا، 2 عورتوں سے نکاح کرنا، غرض کے 2 امور کو بیک ہاتھ میں رکھنا بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بروج دوہری قدر کے مالک ہوتے ہیں اور ایسے امور پر ابھارتے ہیں کہ آدمی ایک کام کر رہا ہے، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا کہ دوسرا شروع کر دیا جائے یا دوسرے کی اسکیم اور تیاری میں مصروف ہو جائے۔ وہ لوگ جو کسی برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں، ان کو اپنے برج کی تمام خاصیتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں برج ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر فلاں برج کا اثر ہے، جو اس کی پیدائش کے وقت مشرق کی طرف طلوع تھا۔ اسی طرح اپنے دوستوں اور عزیزوں کو سمجھیں، جو خاصیت اور ماہیت ان کے برج کی ہوگی وہی ان کی زندگی پہ اثر انداز ہوگی، اس شخص کی ذات کے اندر ہوگی۔ مثلا اگر کوئی شخص برج حمل میں پیدا ہوا یعنی مارچ 21 سے اپریل 20 کے درمیان، تو اس کی طبع آتشی ہوگی، لیڈر ٹائپ کا ہوگا، وہ ملازمین رکھنے کا اختیار رکھتا ہوگا یا اپنے محکمے کا انچارج ہوگا۔ اسی طرح جس شخص کا برج جوزہ ہوگا تو وہ زوج جسدین ہے، یہ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والا، جس کا ملازم ہو یا جس کا شریک کار ہو اس کے لیے ذہن کے طور پر کام کرے گا۔ اسی طرح بروج کی تقسیم جسم کے حصوں پر بھی ہے، جو یہ ہے، ذرا غور کریں کس قدر بہتر اسکیم ہے، آخر خدا نے یہی سکھائی ہے، ورنہ انسانی ذہن ادارک سے ماورا تک کیسے آسمان کی پہنائیوں تک پہنچ گیا۔ یہ پہلی ویڈیو ہے، اس کی دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں، آپ دوسری ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو برج کے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں، نمبروں کے بارے میں آپ کو معلومات ہوگی، آپ زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے کہ آپ کو پتہ ہوگا کون دوست ہے کون میرا دشمن ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، پسند آئی ہو کامنٹ کریں، لائک کریں، دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں، آپ دوسری ویڈیو دیکھیں۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔